کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔